بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ عزیز طلباء اور پیارے بچوں، درسگاہ نبوی یہ ہمارے مدارس کا سب سے پہلا مرکز اور ہمارے مدارس کی بنیاد اور جڑ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مدرسے پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام کے تمام مدرسوں کا جہاں سے ابتدا ہے، جہاں سے شروعات ہے، ان سب مدرسوں کی جو ماں ہے، جس نے پورے مدرسوں کو پیدا کیا، وہ ہے مسجد نبوی کے بعد ایک صفہ چبوترا تھا۔ یہ صفے کا چبوترا سب مدرسوں کی بنیاد ہے، سب مدرسوں کا مرکز ہے اور سب کے سب مدرسوں کی ماں ہے۔ وہیں سے یہ سب کے سب مدرسے پھیلے ہیں اور بنے ہیں۔ اس مدرسے کے اندر جو پڑھانے والے استاد تھے، ان کا نام تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس مدرسے کے اندر جو پڑھنے والے طلباء تھے، ان طلباء کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ تو وہ مدرسہ کتنا بلند ہوگا جس مدرسے کے استاد محمد الرسول اللہ اور اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء صحابہ کرام۔ اس مدرسے کی جو تعلیم تھی، کیسی بہترین تعلیم تھی، اس کی ایک مثال سمجھیں۔ اسی صفہ مدرسے کا ایک طالب علم، جس طالب علم کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ کیا نام ہے؟ بولو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے بڑے فقیہ، مفتی صاحب، مفتی اعظم۔ اتنی بڑی اللہ نے ان کو فقاہت کے اندر اور علم فقہ کے اندر مہارت عطا فرمائی۔ ان کے ایمان لانے کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پہاڑی کے راستے سے پیدل کہیں جا رہے تھے۔ بیچ راستے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفیق سفر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، تو آپ نے پانی کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بچے پر نظر پڑی جو بکریاں چرا رہا ہے، بکریوں کے چروائے پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چل کر کے اس بچے کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا کہ بھئی ہم لوگوں کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ ہمیں پینے کے لیے دودھ دے دو، پانی تو یہاں ہے نہیں، بکریاں بہت تمہارے پاس بیٹھی ہیں، کسی بکری کا دودھ نکال کے دو، ہمیں دودھ پینا ہے۔ اس بچے نے منع کر دیا، میں دودھ نہیں دے سکتا ہوں، انا امین، میں بہت امانت دار ہوں، یہ بکریاں کسی اور کی ہے، میں ان بکریوں کے چروانے کے اوپر ملازم ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر میں بکریوں کا دودھ تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہاری ان بکریوں کے اندر کوئی ایسی بکری ہے جس کے تھن بالکل خشک ہو، اس میں دودھ نکلتا ہی نہ ہو، تو ایسی کوئی بکری کچھ لیتا رہو، ایسی کوئی بکری لے کے آؤ، کرسی لے آؤ، ایسی کوئی بکری لے کے آؤ جس بکری کے تھن بالکل خشک ہو، سوکھے ہوئے ہو، تو ایسی بکری لاؤ، وہ بکری ہمیں دو، اس کے ہم دودھ پئیں گے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ایسی بکریاں ہیں۔ ایک ایسی بکری پکڑ کے لائے جس میں بالکل دودھ ایک قطرہ بھی نہیں تھا،
اس کے تھن بالکل خشک تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کے تھنوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ کا نام لیا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو بکری کے تھن پر رکھ کر کے اللہ کا نام لیا، فوراً اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور آپ نے جب اس بکری سے تھن سے دودھ نکالنا شروع کیا تو اس سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنا پیٹ بھرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور پھر آپ اور ابوبکر آگے چل گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس چیز کا بڑا گہرا اثر ہوا کہ ایسی بکری جس کے تھن بالکل خشک تھے، ایسی کیا انہوں نے دعا پڑھی یا ایسا کیا منتر پڑھا جس سے اس کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ ان کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی یہ منتر سیکھوں گا، میں بھی یہ علم سیکھوں گا۔ عبداللہ بن مسعود شام کے وقت جب بکریاں چرا کر کے واپس اپنے مالک کے گھر پہنچے، بکریاں مالک کے حوالے کی، اور پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا غلام، اے بچے، عربی کے اندر غلام چھوٹے بچے کو بولتے ہیں، اے چھوٹے بچے تم کیوں آئے ہو میرے پاس، کیا کام ہے؟ یہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وہ منتر سیکھنے آیا ہوں جو منتر پڑھ کر کے آپ نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا تو اس کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے تھے، وہ منتر مجھے بھی سکھاؤ۔ نبی نے فرمایا، انک غلام معلم، مجھے تو تو پڑھا لکھا بچہ لگ رہا ہے۔ آپ نے اس کی اس جذبے سے خوش ہو کر کے فرمایا کہ تو بہت پڑھا لکھا، یعنی تیرے اندر علم کا شوق بہت ہے، علم سیکھنے کا جذبہ بہت ہے۔ پھر آپ نے عبداللہ بن مسعود کو اپنے ساتھ رکھا۔ عبداللہ بن مسعود نبی کے ساتھ ایسے رہتے تھے، آپ کی مسواک عبداللہ بن مسعود کے پاس رہتی تھی، آپ کا بستر عبداللہ بن مسعود کے پاس رہتا تھا، آپ کے پانی پینے کا پیالہ عبداللہ بن مسعود کے پاس رہتا تھا، اور آپ کے لوٹا وضو کرنے کا لوٹا بھی عبداللہ بن مسعود کے پاس رہتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نبی کی پوری خدمت کیا کرتے تھے، آپ کو ٹائم پر مسواک لا کے دینا، لوٹا بھر کے دینا، اور جب بھی آپ کو پانی پینا ہو یا کھانا کھانا ہو فوراً یہ چیز حاضر کرنا۔ عبداللہ بن مسعود نے ایسی نبی کی خدمت کی، جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نبی کے خاندان کا ہی ہے، حالانکہ نبی کے خاندان کے نہیں، عبداللہ بن مسعود بہت دور کے رشتہ دار ہوں گے یا رشتہ ہوگا بھی نہیں، لیکن آپ کی خدمت ایسی کیا کرتے تھے، آنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نبی کا کوئی بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، ان کے گھر کا کوئی فرد ہے۔ ایسا وہ استاد سے بالکل چپتا اور استاد سے لگاؤ رکھا۔ یہی عبداللہ بن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آپ کے پاس رہ کر کے ایسا علم حاصل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو چند صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام میں سے فقہائے کرام کی ایک جماعت تھی۔ مدینے کے اندر 6 بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے، 6 بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے۔ انہی 6 مفتیوں میں اور 6 فقہا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کے امیر المؤمنین اور حاکم بنے، امیر المؤمنین بنے، تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ تم مدینہ چھوڑ کر میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گے، مجھے کسی معاملے میں اگر مشورہ کرنا ہو تو تمہاری ضرورت پڑتی ہے۔ وقت کا بادشاہ، وقت کا امیر المؤمنین بھی عبداللہ بن مسعود سے حکومت کے معاملات کے اندر اور مسلمانوں کے معاملات کے اندر مشورہ لیا کرتا تھا۔ ان کے پاس علم اتنا گہرا تھا، نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر کے ایسا مضبوط علم حاصل کیا تھا کہ وقت کا امیر المؤمنین بھی ان سے مشورے لیا کرتا تھا، ایسا اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ پھر جب کوفے کے اندر
ایمان آیا اور کوفہ آباد ہوا تو کوفے کے لوگ مل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہمارے یہاں لوگوں نے ایمان بھی قبول کر لیا ہے، مسجدیں بھی بن گئی ہیں، مدرسے بھی بن گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے یہاں ایک چیز کی کمی ہے، اگر کبھی کوئی بڑا مسئلہ پیش آئے تو وہاں پر کوئی اتنا بڑا فقیہ نہیں ہے جو اس مسئلے کا حل کر سکے، حل نکال سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو کوفے کا فقیہ اور مفتی بنا کر کے کوفے روانہ کیا کہ تم کوفے جاؤ اور کوفے کی دارالقضاء میں قاضی بن کر تم بیٹھو گے، وہاں کے فیصلے اور وہاں کے فتاویٰ تم لکھا کرو گے، تم دیا کرو گے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا علمی مقام تھا۔ تو اس مدرسۃ الصفا کے اندر پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کی ایک عجب شان تھی، نرالی شان تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کتنے کام کیے؟ 3 کام کیے۔ سب سے پہلا کام، ان کے اندر علم سیکھنے کا شوق تھا۔ کیا تھا؟ علم سیکھنے کا شوق تھا۔ تو وہ اپنے گھر سے چل کر کے نبی کے دروازے پر آئے۔ نبی نے کہا انک غلام معلم، تو ایسا لڑکا ہے جو مجھے پڑھا لکھا لگتا ہے، یعنی تیرے اندر علم کا بہت زیادہ شوق ہے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ استاد کی دل سے خدمت کی۔ استاد کو مسواک دینا ہے، لوٹا بھر کے دینا ہے، پانی پلانا ہے، خدمت کرنی ہے، دل سے خدمت کی۔ اور تیسرا کام، انہوں نے نبی کی صحبت میں رہ کر کے جد و جہد اور محنت کی۔ ان 3 کاموں کی وجہ سے اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو سید الفقہاء ہذہ الامہ، اس امت کے فقیہوں کا، فقہاء کا سردار بنایا۔ ہمارے لیے بھی اللہ نے راستے کھول رکھے۔ آج کے طلبہ بھی اگر ان صفات کو اپنائیں، دل کے اندر علم کی محبت کو پیدا کریں اور علم کا شوق پیدا کریں، اساتذہ کا احترام کریں اور جد و جہد کریں، محنت کریں، تو یہ بھی اپنے زمانے کے فقیہ اور زمانے کے مفتی بن سکتے ہیں۔ نہ دل میں علم کا شوق ہے، نہ استاد کا ادب ہے، نہ محنت اور جد و جہد ہے، تو پھر الوقت سیف قاطع ان لم تقطعہ فقطعک، یہ وقت کو گزرنے ہی والا ہے۔ اگر تم اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے اور اس میں محنت جد و جہد نہیں کرو گے تو یہ وقت کی بربادی خود تمہاری بربادی ہے۔ جیسے جیسے تم وقت کو برباد کر رہے ہو، یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ اس لیے جو درسگاہ نبوی تھی، وہ درسگاہ نبوی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس درسگاہ نبوی میں پڑھنے والے طلبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان طلبہ میں صفات کیا تھی؟ علم کا شوق، استاد کا ادب اور محنت۔ ان 3 صفات کو طلبہ اپنے اندر پیدا کریں تو یہ طلبہ بھی نکھر کر زمانے کے نامور علماء، نامور مفتی، نامور ادیب اور نامور قاضی بن سکتے ہیں۔ تو سب ایسا کریں گے نا؟ پہلا کام علم کا شوق دل میں، دوسرا کام استاد کا ادب، تیسرا کام محنت۔ یہ 3 کام کرنے ہیں، سب کریں گے؟ اللہ تعالی ہمارے تمام طلباء کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو بھائی آرام سے جاؤ۔